اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأوحى إلى عبده ما أوحى. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. درود شریف پڑھتے ہوئے ایک بات سوچنی ہے کہ حضور پر درود پڑھنا یہ مجبوری نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی اجازت تو عطا فرمائی. اور بلکہ ایک جملہ میں اور کہہ دوں، میں آپ سے واقف ہو چکا ہوں بوسیلہ نقیب محفل. حضور والا اس ذات پر، یہ جملہ بڑے غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے، کہ اس ذات پر اگر درود آپ نہ پڑھیں میں بھی نہ پڑھوں، ہم میں سے کوئی نہ پڑھے، مصطفیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تصور کر کے دیکھیں، حضور کی ذات وہ ہے جس پر درود خود خدا کی ذات بھیجتی ہے، اور جس پر خدا درود بھیجے. بلکہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر ساری کائنات جن تک آواز پہنچے وہ مجھے بھی بتا دے کہ ہم نے سن لیا ہے، کہ بلا ساری کائنات، ساری حیاتی قیامت تک یہ جملہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. کیونکہ الحمدللہ نقیب محفل واقعی نقیب محفل ہیں اور بڑی صلاحیت کے حامل ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی میں نے دیکھا، اور الحمدللہ وہ جو فرما رہے تھے درست فرما رہے تھے. یہ تو حضور والا قبلہ انتہائی عزت کے لائق، انتہائی احترام اور ادب کے لائق پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید فخر حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف وہ آپ تشریف لے آئے، ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا. جن کا دل ٹھنڈا ہوا ہے سبحان اللہ کہہ دیں یار، خاموشی سے نہیں حضور والا. ہاں جی، آپ کی بڑی مہربانی. حقیقت بات ہے، یہ میں سٹیج پر بیٹھا ہوں، مائک پر بیٹھا ہوں، تو حضرت آپ تشریف لے آئے، سادات جلوہ فرما ہو گئے، ہمیں سکون ہو گیا، ہماری حاضری ہو گئی. اس لیے کوئی لمبے چوڑے خطاب کی حاجت تو محسوس نہیں ہو رہی. اب دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں اور میں عرض گزار کیا کر سکتا ہوں. پیر صاحب کی بلا آپ دعا فرما دیں گے تو کچھ منٹ کی حاضری ہو جائے گی. اچھا آپ کو اردو سمجھ تو آتی ہے نا؟ میرے نال دے 4 بندیاں 10 چھڑیا، مینوں بھی پنجابی آندی ویسے.
مینو آرڈر اردو دا ہویا ہے اے پنجابی نے آپ سرائکی دا فرماندے پیو میں کو جی میں کسو میں کر دے سا تو آپ کو سرائکی سمجھ آن دی ہے جے کو آن دی ذرا ہاتھ کھڑا کرتے سبحان اللہ بولے ایک دفعہ نہیں تھوڑے بندے بھائی ہے جی چلو میں تری ہے بولے سا بیٹا تو ٹینشن نہ گئے نا تری آپ کوشش کرتے بولنا اللہ بان صحیح ایک دفعہ لو میں سرائکی ایک جملہ آقا حضرت صاحب میں بالکل رٹی تقریر نہیں کریں دا میں کتاب یاد کرتے نہیں آیا آج بھی کدہ ہی بھی صرف موڈ دے مطابق یہ تسا کو سننا پسند فرماؤ کیونکہ میں ذکر حضور دا کرنے میں کو دھپی دا میچ نہیں کھیڑنا کوئی مذاق کرن میں نہیں آیا تو نہ میں بتاں سامنے بیٹھا وہ نوکر کیسا وہ غلام کیسا جنہیں سامنے گھنٹہ تھی کہ نبی دا نام ہے تو ہی کرتے بیٹھے شیخ سعدی کیا فرمایا حضرت صاحب اپنا احتساب آپ کرو پہلے بھائی تھے شیخ سعدی فرمایا زبان دا بہت دردہاں جائے گیر ثنائے محمد بہت دل پذیر میرے سونے اللہ پاک جللہ شانہ تیری مہربانی تے زبان عطا فرمائی ہے پر اے زبان جب تک میرے منہ چ راو ہے میں چوپ نہ رہا محمد یا ناتا پڑھتا رہا جس کی زبان کام کرتی ہے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ ایسی بات نہیں ہے 10 منٹ تک میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ چل پڑیں گے ٹھیک ہے ورنہ میں چل پڑوں گا یہ معذرت خواہ اس میں بالکل آپ مائنڈ نہیں کرنا کیونکہ میاں صاحب فرمائے خاصاں دیگر عام آگے اور بولو تو صحیح یار میرے ہمسائے بولو حضور والا جملہ ہے نا جی الحق للقریب ثم للبعید اور میرے ہمسائے نہ بولن پچھلوں کو میں کیا کھاں آجی جی تساں 4 منٹ نال راہ ونجو میں کچھ سائے ہے کیونکہ میں آدھا پیا اناف کنو میرے پیرہ دا سایہ ہے پیا کنو 4 جوان منٹ نال راہ ونجو میں تقریر دیکھو 2 گھنٹے نہ کرنا والا کھائے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ حضور والا یاد رکھو بالکل یاد رکھو یہ فارمیلٹی نہیں ہو رہی یہ کوئی فنکشن نہیں ہو رہا کہ یار دیکھو چیندہ کیا پائے نو نیور ایک گال ہی کہہ نہیں اے خدا دی قسم رب دی مہربانی ہے جس رب دی ذات نے توجہ ہے جی آئیے حضرت ماشاءاللہ تو صحیح پہنچ جائے وے آئے ایسے سارے آئے بڑھنے حضور دی خاطر چلو اللہ خیر کرے حضور والا توجہ جی بالکل مختصر انشاءاللہ زندگی رہی ولک رہی بالکل لنگر شنگر کھا دیا ہوا ہے نیرو بیان دا انجیکشن لا دیا ہوا ہے جس سرکار دا ذکر سننا ہوئے تو کرنا ہوئے مہربانی فرمائے فارمیلٹی نہیں ہوندی یہ تو وقت ہے ہر کہندے اپنے وقت حقیقت بات ہے نقیب محفل صاحب علم آدمی ہے صاحب علم آدمی ہے پہلے 4 لائنہ انہاں پڑھی ہیں پہلیاں 4 لائنہ سارا پتہ لگ گیا آئی لیکن کہنے نال کیا تھی دے وہ وقت رسے نہ ہوندے 12 جنہ کو حضرت دا چہرہ پسند ہے نبیہ میرے کو کوئی شے کھائے نہیں سی میں ہاتھ بدی بیٹھا سرکار دا چہرہ دیکھتے آکے سبحان اللہ جے کو سیدن ال پیارے وہ بولے سبحان اللہ میری جان اے رب دی وانڈت رب دی تقسیم آبا جمن تو پہلے اے سن دے پیو سارے بیلیو پیدا ہون تو پہلے اسی اللہ دی بارگاہ کو درخواست نہیں پیش کیتی سی یہ انہوں سنو جڑی فضیلت اللہ نے بن منگے دے چھڑی اور فضیلت سب تو وڈی اسی پیدا ہون تو پہلے کو رب دی بارگاہ جی اپلیکیشن نہیں دیتی درخواست نہیں دیتی کہ یا اللہ 1.25 لاکھ تیرے نبی دنیا تے آنگے مہربانی مینوں اس نبی دا امتی بنا کے بھیجی جڑا سارے رسولہ دا سردار ہوئے یار نہ تسی درخواست بھیجی نہ میں درخواست بھیجی اس رب دی مرضی کیسی بیٹھے اسی سارے ہی حضور دے غلام تے امتیاں اس رب دی اس مرضی تے او دا شکر دے ادا کریے جس رب نے سانو اپنی مشیت دے مطابق پسند فرمایا تے محمد مصطفیٰ دا امتی بنایا ادھر ایفیکٹ اور کٹ کر دے تھوڑا جا میری گل سمجھ آوے صرف صاف توجہ ہے جی اور جنہاں کو اس گل دی خوشی آ چک کیا کہ سبحان اللہ میری جان اے بہت بڑا ادھر دیکھو جی اے تسی سامنے بیٹھے ہو نا یار تسی میرے نال چلو گے نا جی تسی بڑے مولوی سون دے ہو مینوں بھی مولوی سمجھ لو لیکن تھوڑا جا یہ بھی مہربانی ہوندی ہے حضور والا حقیقت بات ہے اللہ جل شانہ دا فضل اور احسان جس رب نے اپنی مرضی نہ لی کسی نے کیا بھی نہیں حالانکہ نبیاں نے جملہ سن رہے ہو جی
نبیاں نے بھی رب دی بارگاہ چ عرض کیتی اے دے وچ اتنے مسئلے نے نا میں کھولن بواں تے کم بڑا لمبا ہے. ایک گل دساں بلکہ تواڈے کول پوچھاں حضور والا جس وقت نبیاں نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ یا اللہ سانو نبی نہ بنانا تے مصطفیٰ دا امتی چا بنانا تے حضور تے حالے آئے کوئی نہیں سانا. اوئے نہیں چلو میں جو کہنا کہہ جاواں گا ارگو نصیب. حضور والا حضور حالے آئے کوئی نہیں, امتی حضور دا حالے بنیا کوئی نہیں. انہوں نے پہلے کیوں پتہ لگیا بھی حضور دا امتی ہونے دی چس بڑی. آئے ہائے ہائے ذرا کہہ دیو سمجھ آئی. سوال ہے بادشاہ بھی یہ حضور تے آئے ہی کوئی نہیں نا, ظاہر ہوئے نہیں, امتی حالے بنیا ہی کوئی نہیں. وہ پہلے کی میں دعا مانگ رہے نہیں. وہ تصور کرو پھر خود نبی ہو کے خود رسول ہو کے عیسیٰ پاک نے دعا منگی اللہ دی بارگاہ وچ یا اللہ میں آیا آخر چاں ان میرے بعد آنے دے او سونا ہے جدہ نا احمد ہے تو مہربانی فرماندہ نا مینو نبی نہ بناندہ محمد دا امتی بناندہ. اللہ پاک فرمایا سونیا عیسیٰ میں قادر مطلق ہاں جو چاہاں کر سکنا. اچھا تیری ایک خواہش ہے نا میں خداواں تیری ایک خواہش پوری کراں گا, تینوں زندہ آسمان دے اٹھاواں گا جدو محمد دی امت آئے گی تینوں پھر بھیجاں گا کلمہ محمد دا پڑھ لگے. عیسیٰ پاک جی زندہ ہے نا کہ نہیں ہے نے ماشاءاللہ. 4 بندے ادھر لے مننے نے ادھر لے نہیں جا مننے بھئی نہیں کوئی ٹینشن حضرت صاحب ٹھنڈ لگ رہی تھی ادھر آ جاؤ یار کی ہویا ہے. عیسیٰ پاک زندہ نے کہ نہیں. چلو میں سرے کی بولے نا یار میں سارے زمانہ واری چیک کرے سنا بھی کیڑی گال صحیح سمجھ آ دی ہے جی. انگلش وہ کدے بجے سی وہ کام لمبا تھی ویسی. I would like to say something but if you want to listen to me so then I can do. اچھا توجہ جی حضرت صاحب ہوں تسی مسکرا ہی دیو چلو کوئی گل نہیں. اچھا وہ بھی محفل سے آئے نے اوپر لے یار وہ میں تو نظر ہی ہونا آئے نے بندے. چلو ماشاءاللہ کہہ دو سبحان اللہ جی. اور جب پوچھ دیا ہے تو بولو تو صحیح یار سبحان اللہ ایک دفعہ. اور سنو بادشاہ گالی میرے کو گالی نے بڑیاں خاص میں کہیں موڈ چایا حقیقت بات ہے. یہ بھی صدقہ اس سرکاراں دا سیداں دا میں شاید سلف مار چکا ہوں ایک گال دساں. اچھا عیسیٰ پاک زندہ ہیں جی اپنا کیدہ ہے نا جی زندہ ہے نا کتھا ہے نا آسمان ہے چوتھے آسمان پہ. اچھا وہ چوتھے آسمان پہ کی بولا اتنا عرصہ تھی گئے راندھے پین ہیں جی وہ مطلب ایک کمرے دا مکان ہے 2 کمرے دا ہے اتنا راندھے پین جی. سبحان اللہ. اے پتہ گل میں کر کے اور یہاں میں تنوں دساں گا یہ بھی دساں گا کہ بلا اتنے دسو نا مینوں حضور عیسیٰ پاک جو رہ رہے نے وہ تے کمرہ ہے کہ نہیں ہے, وہ بیڈ روم ہے کہ نہیں ہے, سوندے نے کہ نہیں سوندے, کھاندے نے کہ نہیں کھاندے, وہ کوئی نہیں جواب دیو نا یار. پتہ میں گل کیوں کیتی ہے میں کہہ کہ عام ملا کھڑا ہوندا ہے رکھدا ہے بسترا موڈے دے تے نکلدا تبلیغ دے تے زبان تو علامہ جی نبی تو ختم ہو گئے ہیں. اگر وہ تم نبی کو زندہ مانتے ہو تو پھر ان کی عمر بتاؤ وہ کہاں ہیں, وہ تو مٹی میں مل گئے ہیں. میں کہہ کہ گل سب تو پہلے دس جے نبی نہیں آئے تو بچیا تو پھر امتی کی دے. اچھا تو خاموشی دا مطلب ہے سبحان اللہ جی وہ ٹھیک ہے میں مان گیا. چلو میں کرنا میں کہنا سبحان اللہ یا اللہ جڑی سبحان اللہ میں آکھی یہ ثواب انہاں سارے نے دے دے. میں دعائی کرتا جاواں گا ہوں میں انشاءاللہ سفر لمبا ہے میرا تہاڈی مہربانی. اچھا توجہ حضرت صاحب جے حضور کہے نہیں یہ بھی سوال ہے حضور کہے نہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ جگہ ختم. میں کہ بولیا ایک گال ہے جب نبی کہے نہیں نا تو نبوت صفت ہے اور جملہ میرا سنو جڑا سمجھ سکتے ہو سمجھ بنے. نبوت صفت ہے کی بلا تے خود نبی موصوف ہے ٹھیک ہے موصوف نہ ہوئے صفت ہو سکتی ہے. حضرت صاحب بیٹھیں بالکل آپ دی مہربانی سی تصدیق بڑے فرمائیں بالکل درست. صفت تاں ہو سی جو موصوف ہو سی یار ہے کہ دیکھو نے ڈرائیونگ کرنا صفت ہے کہہ دی ڈرائیور دی تو جے ڈرائیور ہی نہ ہوئے تو ڈرائیونگ ہو سکتی ہے. تو شاید کاری کندے ہو گھر بیٹھا تے ریموٹ کنٹرول نہ ایویں کیوں جی ڈرائیور اگر نہیں تو ڈرائیونگ نہیں, جے صدر نہیں تو صدارت نہیں. تھوڑی جی والے مٹھاؤ وصل آندی پئی ہے صاف رکھو.
ہیں جی اگر صدر نہیں تو صدارت نہیں. ٹھیک ہے ایک گال میں ان بالکل سمیٹا جا جے نبی نہیں تو پھر نبوت بھی نہیں. بڑی مہربانی جزاک اللہ. جے نبی نہیں تو نبوت بھی نہیں تو جے نبوت نہیں تو پھر ایسا امت ہی کی دے. چلو میرے کو کام تے بڑا ہے, بڑا کام ہے, ٹینشن نہ تو لے یار, میرے نال چال سی. اچھا حضور والا ایک گال ہے, چلو میں ایک اگاں چلا تھوڑا جہاں. آپ جمع ہیں حضور دے وصال کنو 1400 سال بعد آپ جمع ہیں. حضرت صاحب یہ تو توجہ چاہیے اے میرے گال سنائے. آپ جمع ہیں حضور دے وصال کنو بھی 1400 سال بعد, تے حضور 1400 سال پہلے چلے گئے قبر شریف دے وچ. ٹھیک ہے اسیں حضور کو نہیں ڈٹھا تے حضور ویسا کو نہیں ڈٹھا. یہ ہن جاڑے قیامت دے والا بچنا ٹکٹ لے چا دے ویسوں پاسپورٹ چاہ دے ویسوں نبی سی کو مجھے دسنا نہیں پسا امتی ہیں تو آدھے تو سن فوت ہی گیا وے. ہائے 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 ظالمو نہ کرو یار نہ کرو. ہائے 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 او میری جان سوچو نہ اس گال دوں کہ بلا جڑا آکے نبی کہے نہیں وہ آکے بھولیا نبی تک کہے نہیں جو ہون کافر انگلینڈ تو آوے ایک مشرک وہ آکے میں مسلمان تھیمنا چاہنا وہ قیدہ کلمہ پڑھے سے تو اکھے سے نبی تا مر گیا نبی تا ختم ہو گیا نبی تا ہے کہنا جے نبی کہے نہیں تبال کلمہ کہنا پڑھے سے تبلیغ کہیں پیدا کرے نے اے سادہ عقیدہ درست عقیدہ ہے. اوہ بچے جے تئی نبوتاں مکڑیاں ہن ایک نبی دے ہونے ہی بھی آویندہ ہائی بائدے ہونے ہی بھی آویندہ ہائی لیکن سارے نبیاں آکھا باہمیں آپا پانچ ہی کھڑے ہیں پنجہ دی نبوت ہے پر جے او نبی آگیا محمد مصطفیٰ وال تیڑا میڈا کام نہ راسی کیونکہ نہ ہوں دی نبوت مکسی نہ ہوں دی رسالت مکسی نہ ہوں دی ذات. کیا بات ہے نعرہ تکبیر. وہ سارے مرد ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت, زنانیاں نہ بولن مرد بولن نعرہ رسالت. کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بغض نبی سے, سمجھو تو یہ اعمال کی گردن پہ چھرا ہے. گستاخی احمد بھی عجب مرد ہے لوگوں, مر کے بھی نہیں چھوڑتا ڈینگی سے برا ہے. ہاتھ کر کے نعرہ رسالت, تاجدار رسالت, تاجدار ختم نبوت, زندہ نبی مختار نبی. حضور والا ماشاءاللہ جزاک اللہ. چلو میرا سہارا نہیں یہ جی میں بول سکتا بھلا بڑی مہربانی اللہ تو سلامت رکھے جی. حضور والا بھائی جان اگر کلمہ پڑھنے ویسے میں اگر سادہ جی آنکھا جی بالکل آپ سمپل کلمہ پڑھوں چاہ کر ایک دفعہ ہونے تو ترجمہ ہی کروں چاہتا میں نے کہا گال ساری باہر آ ویسی میں نے ٹکرا مولی میں کہا ایک تو کیا چکر ہے ان میں لمبی گال ہے میں کہا بھائی جن تک پہلا کلمہ دے آنکھا جی آن دے میں کہا پاڑھ ایڈی ہوں دی ڈاڑی ہو ویسی پڑھن پائے گیا آنکھا بڑا حیران پریشان تھیا آنکھا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا چاول ترجمہ یہاں دا اسی آنکھا جی بالکل آن دے میں کہا کرو ترجمہ. آنکھا جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول تو جڑے منے دے وہ تو ہیں بول پائے. اور میں کہ چبلا جہان دیا اور تو نبی دے بارے کیڑی گال کریں ہون کلمہ پڑھی دے ہون بٹا دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ہون کلمہ پڑھنا کہ محمد اللہ کے رسول تھے. میں کہ حیات محمد مصطفیٰ اور وجود محمد مصطفیٰ دا ادراک کہتے ہو نہیں سکدا, مکان اور لا مکان کو کوئی ایک وسا نہیں سکدا. صدرہ دے پجدے بھی جبریل رک گئے, نور دے تھی دے بھی رک گئے, مصطفیٰ لا مکان جی جلوہ فرما تھی گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور نات دے بھی پہلوان نے, سید دے بھی پہلوان آئے نے جناب الحاج ظہیر عباس فریدی صاحب, ذرا مسکرا کے بولو اور استقبال سونا کرو سائی راضی ہو جان. نعرہ تکبیر, خوش ہو کے ہاتھ ہے دے ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, مردانہ بار نعرہ حیدری. آپ دے ہمراہ دنیا ناتا خوبصورت نام, دنیا نقابت شہنشاہ سینئر محترم مقام جناب الحاج سید اقبال فریدی صاحب, آپ تشریف فرمائے قلب سمیم دے نال ساتھ بسم اللہ جی آیا نو. جناب نعت کو شاعر دیوان محمد لطیف عاجز صاحب آپ تشریف لائے قلب سمیم نال, آپ لو ساتھ بسم اللہ جی آیا نو. محبت اور عقیدت دے نال آباب درود دی چھال آوے
چٹھی مدینے دی غلامہ والا وے بابا سے بلند درود پاک پڑھیے اور یہ عشق کا سفر سلامت رہے. ماشاءاللہ مہمانہ نے خصوصی جلوہ فرما تھی گئے اللہ انہاں دی آمد باعث برکت و رحمت فرماوے. میں بالکل سمیٹاں اویں گفتار شروع تھی نہیں پئی ہے ٹھیک ہے تو بئی گال ہے. اج حضرت صاحب توجہ فرماؤ میں کہیں واسطے حضور دی ذات ہن بلکہ ایک جملہ میں اعلیٰ حضرت دا آکھاں سہارا گنا. اعلیٰ حضرت جان دے میں نا تاجدار بریلی شریف امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا جیدار بندہ ہے. جملہ اتنا حسین لکھے کہ کمال منہ ہی مٹھا تے دل ہی مٹھا. انہاں حق فرمایا انہاں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا اور وہ جو نہ ہو کچھ بھی نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. میں یہ شعر ایک بئی طرح انداز حضرت صاحب واضح کرنا چاہنا کہ بلال صاحب یہ میرے ہمسائے ہیں کل اکٹھے آدھے پرسوں تے آ تشریف گئے ہیں بہرحال جناب دی ہمت آندے آندے سارے ہی میٹر شاٹ تھی کہندے پتہ نہیں حضرت کی میں تشریف لیکن سارا شیڈیول کچھ بئی طرح شیڈیول آئی ہونی بئی طرح ہے. ایک توجہ فرماؤ اعلیٰ نے فرمایا جی وہ جو نہ تھے. حالانکہ یہ بڑی تحقیق طلب شائع ہے. یہ اس وقت دی گال ہے جس وقت کہنا ہوتا ہے. ہوں ساری گال کو کھولو اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن میں صرف اگاں ہی چل ونجا نہ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. یہ دیکھ حدیث قدسی ہے جی میں صرف حدیث پڑھ دے ماں کیونکہ فرسٹ ٹائم آیا لیکن اظہار خیال میں اپنا صحیح طرح کر نہ سکساں. حدیث قدسی ہے جی اللہ پاک فرمائے کون تو کنزم مخفیا بس ثبوت مل گیا جی کہ میں ٹھیک پڑھے چلو تاری مہربانی. اجی کون تو کنزم مخفیا فاحببت ان عرفا. ترجمہ کیا ہے جی اللہ پاک فرمائے کون تو میں اکیلا تھا. ایک تو ضمیر کیونکہ واحد متکلم کیا نا جی کون تو بس میں کلا ہم کوئی شے کا نہ آئی. ویسے بلال صاحب ایک گال میں جناب نال کراں میں کہ جڑے ویلے ہائی کوئی کہنا تو وہ گال پتہ کی میں لگی. آئے ہائے ہائے اے والا کلے ون کرے سو تھا گال. اچھا کون تو کنزم مخفیان میں تھا خزانہ چھپا ہوا فاحببت تو پس مجھے شوق ہوا میں نے چاہا مجھے محبت ہوئی میں نے چاہا مجھے شوق ہوا کیا ان عرفا سرکی بولا کوئی تو ہو گئی. اجھے سے حضور دا ملاد بیٹھے بنے بولے ادھارے بیٹھے بے کیا میں نہیں جے تھا بیٹا سرکار دے دے بیٹھے نا چاہ دے سبحان اللہ حاضر لواؤنی اتھا اتھا نہیں لواؤنی. حضرت صاحب اللہ پاک فرمائے پہ کوئی تو ہو گئی. اے نہیں کہ سارے ہوئے ہائے ہائے ادھر بڑا فرق ہے بادشاہو ذرا محسوس کرا ہے. رب جال فرمائے کوئی کہہ نہیں صرف میں کو شوق دیا میں پسند کیتا کوئی تا ہووے جڑا میں کوئی جانے جڑا میں کو دیکھے ہی صحیح میری معرفت حاصل کرے اوہ کہے کنتا میں بھی سنجانا ونیا. والرب دی ذات نے حضور فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری رب دی ذات سب تو پہلے میں محمد دے نور کو پیدا فرمایا. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا سب تو پہلے اتھائیں بڑے راز ہیں. حضور والا میں جناب دی توجہ نے گال کرنا چاہنا بشر تہائی کوئی کہنا جی بشریت کائے نہیں. اے جملہ سنو بادشاہو بشریت کائے نہیں تے حضور ہیں بشریت پوری دی پوری کائے نہیں تے حضور ہیں. وہ یار جڑا بشریت ساری کنوئی پہلے ہے وہ ہے کیا اور تو آپ کو ہے کیا اچھی بولو یار سبحان اللہ کیا ٹھیک ہے. سر اتنا بڑا جملہ ہے حضور والا ساری کائنات بلکہ آپ بشریت کو تو چھوڑیں ایک جزء بشریت میری جان کائنات کا کوئی ذرہ نہیں تھا. ہم جس ہوا سے زندہ ہیں سانس لیتے ہیں ہوا نہیں تھی جس پر بیٹھے ہیں زمین نہیں تھی. اگر کوئی ہوا میں اڑے ہوا نہیں ہے آسمان پر رکے آسمان نہیں ہے اور عرش پر کوئی بیٹھے تو عرش بھی نہیں ہے. نہ عرش ہے نہ فرش ہے نہ بشریت ہے نہ ہوا ہے نہ پانی ہے نہ فضا ہے کچھ بھی نہیں ہے محمد کی ذات ہے. پھر وہ کیا ہے
میں بادشاہ اے ان علماء بیٹھے تھے ایک جملہ بیا دے ماں توجہ فرمائے دنیا دی حالانکہ بشریت گال بڑی ہے تھوڑی جی اوکھی نہیں اگر حضور سب تو پہلے اللہ بنایا انہاں کو ٹھیک ہے جی یہ وال جڑے بارہ دے بربل کو دنیا تے آئے آمنہ پاک نے جڑا جایا او کون ہے تو جے حضور ہونا ہے تو او کون ہے چھڑ چلو قسمت والے ہی سمجھیں حضور والا اول ما خلق اللہ نوری وہ کون ہے پھر اور اب جو پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں وہ پھر مصطفیٰ کیسے ہیں حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا خواجہ صاحب نے فرمایا حضور والا انہاں کہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا اتھاں چوپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا حضور والا وہ مخفی وہ سر مخفی ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے ارے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے آدھن اتھاں عبد صدوے نے اتھاں حق نال ملوے نے اوئے ہوئے میں اسی عبد لفظ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں حضرت صاحب اتھاں عبد ہیں نہیں اتھاں عبد صدوے نے سمجھن والے سمجھ گئے اچھا میں ایک ذرا واضح کرنا حضور والا دیکھو جی کچھ لوگ نے ایک مالک لوہار اگاں گئے قریشی اگاں گئے شاہ صاحب اگاں گئے سید اگاں گئے بخاری ان کو اگلے علاقے گئے گیلانی ہون دیکھو ہمدہ ہے امیدر دیکھو ذرا او سید کہلان دے ہیں نا ہون دے کہیں نہیں سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے آئے ہائے ہائے وہ سید کہلان دے ہیں ہون دے حقیقت بئی شہ ہیں خالد صاحب فرمائی تھا عبد صدوے نے آئے ہائے اتھا عبد سونیاں صدوے دے بشری وے عبد صدوے دے تے پتہ نہیں ہی وے کیا اتھا عبد صدوے نے اتھا حق نال ملوے نے حق نال ملے کون ملے حق نال سر کہیں نوری دی جرت نہیں بشر دا دور دی گال ہے سارے نوریاں دے سردار نوری فرشتیاں دے رسول امام اور خطیب جبریل امین علیہ السلام اور قبلہ صدرات المنتہا دے ونجتے رک گئے عرض کی دی مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر میں ایک وال برابر بھی اتے وینا میں سڑ دا انہوں تُسا جانو تو گوڑا کام ایک جگہ بدل صاحب پاس آمیز ہے نوے تھیں جملہ کی بھی آدھے ماں یہ تھیں بڑے رانگیں انہاں کہا جی میری ہاتھ مک گئی اگر میں تھوڑا جا بھی اتے گیا کیا تھی سی جی میں سڑ ویسا اچھا کیوں سڑ ویسا پہلے تو اے بولو کیوں سڑ ویسا حالانکہ ہی تو دو سوال ہیں اے میرا تکو جی ایک بال نہ چھوٹا جائے بال جے کہ نہیں بھاج ہاتھ نہیں واڑا ہوندہ وہ کو پتہ ہی کہ نہیں کہ بھاج سڑیں دی کہ نہیں سڑیں دی لاکھ رو کو ایڈے ہاتھ نہ کریں بھائی ہاتھ ساڑ ویسی وہ وال نہیں ہاتھ کونے سی ہاں ایک دفعہ گھٹے سی ہاتھ سڑ سی وال پکڑ دے تو نوکا نہ گو پر ہاں سمجھے کہ نہیں سمجھے اتنا بڑا سوال ہے میری جان جو میں کرنے لگا ہوں ذرا ہوش سے بیٹھیں انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں پورا برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا میں یہ کہتا ہوں لاؤ دن اوتل میرا دن میں یہ کہتا ہوں جی کیا آپ نے کبھی ٹرائی کی ہے نہیں 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 ایسے نہیں حضور والا یہ بات کیسے ہو گئی اگر آپ نے اگر ہاتھ کبھی اوپر کیا اور وہ جل گیا ہو تو پھر تو آپ کہیں ہاں میں نے کوشش کی تھی اوپر گیا تھا جلتا ہوں میں آپ تو کبھی اوپر گئے نہیں پھر آپ جلتے کیسے ہیں چلے میں دوسری طرف سے آ جاؤں اگر اوپر جا کے جلتے ہیں تو اوپر ہے کیا اللہ کی ذات ہے نا ٹھیک ہے اور حضور جا رہے ہیں نا تو یار اللہ تو نیچے بھی ہے اور ساتھ میں حضور بھی ہیں ہائے 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 کاش آپ بڑے موڈ میں ہوتے تو آپ چھلانگے لگاتے میری جان اس بات کو سوچے نہ ذرا بھئی اللہ بھی تو نیچے ہے حضور ساتھ میں ہے جب حضور کو لینے آیا تو پھر تو نہیں کہا انہوں نے جی میں جلتا ہوں سدرہ تک نہیں کہا کہ میں جلتا ہوں اب سدرہ سے آگے کیا ہے
وہاں اور تو ہے ہی کچھ نہیں. سراغ عین و متا کہاں تھا؟ جڑا سمجھ آوے بس وہ بلائے. وہ ماشاءاللہ کی سارے بڑے بلندے ہوئے ہون جڑا سمجھ مجھے وہ دسے میں کو. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے. ایسے نہیں ہے. 5 بندے چلو کافی بیٹھے ہوئے سائے، آپ آپس آئے ہیں. سراغ عین و متا، عین و متا، اب عین کیا ہے متا کیا ہے سمجھانے بیٹھو پھر گھنٹہ لگے. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ، کیف کیفیت، الہ ادھر ادھر اگاں پچھاں اتھا اتھا کیتھے ایتھے جیتھے کئی شے کہے نہیں. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. ارے اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. بڑی مہربانی. اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، ثم دنا، قرآن کی آیت ہے میری جان. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. ارے اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے. ارے تھے. حضور والا کیسے جلتے ہیں، اتنا بڑا راز ہے، عجیب بات ہے. خدا بھی نیچے ہے، حضور بھی نیچے ساتھ میں ہیں، اور جبریل بھی ساتھ میں ہیں، نہیں جلتے. وہاں بھی خدا ہی ہے نا. حضور اب جا رہے ہیں نا، تو جبریل ساتھ جائیں تو کیوں جلتے ہیں. سوال سمجھ آئے تو جواب ہی سمجھ آئے نا جی. کام آؤ کے پاسے پائے گئے ہیں. حضور والا وہ تو حجابہ جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام، میں ایک جملے جی میں گاہ سے میٹا جائے کو سمجھ لگ گئی. موسیٰ پاک نے علیہ السلام نے اللہ دی او صفاتی تجلی بواسطہ کوہ طور ایک مرتبہ دیدار کیتا. عالم اے رہا کہ ہون موسیٰ پاک جیں رب دی صفاتی تجلی کو ایک مرتبہ ڈٹھا، اے عالم انوار و تجلیات دا تھی گیا کہ جیڑھا بھی موسیٰ پاک دا چہرہ دے دا ہائی فوت تھی رہنا. اے راز بڑی اوکھیاں لبھے بدیتی وینا ان کو بجنا دا بھول لے، ٹینشن کوئی نہیں، ان کیا کر سکتے بندہ. حضرت صاحب جڑا دے کے فوت تھی ونجے، جڑا دے کے فوت تھی ونجے، وین دے پہن گھار دی طرف رب دا حکم ہے موسیٰ چوکھے بندے پر ایسے ہیں. مولا میرا کھام کیڑا ہے، میں مرے دا پیاں سونیا حکم فرما کیا اندہ حال کراں. رب دا حکم ہے کہ موسیٰ اپنے چہرے دے پردہ رکھ. پردہ رکھا دے کم بچہ. اور جملہ میں بالکل تفصیل لمبی چوڑی ہے. گھر جو پہنچے دے پردہ یا کوئی بیوی بیٹھی ہے انہوں نے کہا میں کنوں پردہ. شادی شدہ تے بولو اللہ سلامت رکھے تو رہیں جوڑیاں اچھی بولو سبحان اللہ. حضور والا انہوں نے کہا زوج پاک میرے کنوں پردہ ہے. انہوں نے کہا پردہ نہ ہٹا نہ تو راونا تائیں کہیں نہیں آ. انہوں نے کہا یا تو ویسے ہیں یا کئی جانوں گئیں تو کئی اکھوں گئیں جنہ میں کو ڈٹھے تو اگر دے دھیئیں تو یا جانوں ویسے ہیں تو یا اکھیں ویسے ہیں. وہاں کہا جی ایک گال ہے ہون آخر انوار و تجلیات الہیہ ہیں دیکھ ساتا ضرور. آج انوار خدا ہیں جناب جلوہ گر دیکھ ساتا ضرور. اگر آنکھ میں دیئے نا تو سونیا ایک حال میرے کو لی ہے اکھیں ڈو ایک بان چکرے نہیں ایک نال دے دھیاں چاہ چو لوگ دا یہ تا ایک ویسی ایک تا ہو سی ایک نال ڈٹھونے ایک آنکھ چھٹی وال پردہ کیتا وال عرض کیتو نے سونیا ایک عرض کرا دیدار ایک دفعہ کی دے میں آنکھ دبھا میں گئی چاہ سے بڑی آئی ہے. آئے ہائے ہائے نعرہ میں آپ لماما یا رہی تیرے اسلام میں چلماما او آخر لے گرے لے نعرہ تکبیر. آدھ چاہو دا کچھ نہیں ایک مکلیں جو کٹو جا اللہ واسطے اللہ تو دے ہتھاں کو سلامت رکھے ہیں جی. یہ صرف سامان چاول واسطے تھوڑی ہیں رب دے نا دے نعرہ تکبیر. تو صحیح شاملے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب بولنا بھی صحیح نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. آنکھ بھامے گئی مزہ بڑا ہے. کیا حسن کیا انوار و تجلیات الہیہ. توجہ جی توجہ ٹھہر دے گال کرن دے ذرا توجہ ہے جی.
اچھا پتہ انہاں جملہ وال کیا عرض کی تھی انہاں کہ سونے آئیں میں اجازت فرماؤ چنا میں آنکھ بئی قربان کرے نہیں ایک باری دیکھ سوال ضرور اوکے بلا صفت الہیہ امیجنیشن سے دور ہے، تصورات سے دور ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا جو ہے کیا۔ کائنات میں اگر صفت تجلی بھی دیکھی تو صرف موسیٰ پاک نے، اور رب کی ذات کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں نا، اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر ایک تجلی ہو اور وہ بھی صفت کی ہو، اور یار اس کے انوار کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو محمد مصطفیٰ نے تو خود خدا کو دیکھا، کون برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے رب نے 70,000 وہاں تھی صفتی تجلی تو ایک پردہ کام کر گیا۔ جب مصطفیٰ نے خود خدا کی ذات کو دیکھا پھر ایک پردے کا کام نہ تھا، رب نے 70,000 پردے مصطفیٰ کے چہرے پر رکھے، تب حضور عالم ما کان و ما یکون میں دوبارہ۔ اور جاتے ہوئے کیوں جلے، میں یہ تو جملہ پورا کر دوں نا، کیونکہ جب لا مقام میں جانا ہے بھائی جان پھر پردے اتارنے ہیں۔ اب اگر جبریل امین حضور کے ساتھ ہیں نا اور دیکھ رہے ہیں تو 70,000 پردے ہیں تب دیکھ رہے ہیں، جب اوپر لا مقام میں گئے تو حضور نے 70,000 حجابات ہٹائے، پھر کون؟ انہوں نے کہا سرکار میری مجال نا میں تو سڑدا، جملہ بڑا کمال ہے۔ اچھا ایک میں سادہ جملہ آکھاں اے میں ادھر دیکھو، مثال ہے کہ بھال کی بٹھی ہے، بھال کھڑی ہے، ہوں آپ اس بٹھی دے وچ ویسو آپ کہنا ویسو جی کیوں؟ اگر وڑ دیں تو سڑ دیں تے اگر قاری صاحب ایک مثال ہے میرے نال حضور والا، اگر میرا دوست میرے نال ہوئے یا میرا پیر ہوئے یا میرا یار ہوئے میرا پوتر ہوئے میرا کوئی عزیز ہوئے میرے نال ہوئے تے میں آکھاں یار میں اگر کھاں میں نہ بٹھی ہے تو میں سڑ داں تے او کو میں کیا کہساں تو وانج نیندر تو نہیں آ گئی بھی دیکھو جڑا میرا پیارا ہے نا جی میں وہ کہتا او خبردار پچھا تھی کھڑو اگاں نہ منے اگاں منو تو سڑ دیں تو میری جان گال بڑی عجیب ہے۔ جبریل پاک دا ذرا عقیدہ دا چیک کرو، انہاں کہ سونیا میں ونجا تا سڑ دا آئے ابھی بھی نہیں سمجھے میں ونجا تا سڑ دا اور سونیا تے تساں ونجے میں سڑ دے میں حضور کو کیوں ونجا دیتے ہوئے والا نہیں سمجھے؟ نظریہ چیک کرو، عقیدہ چیک کرو، تصور کرو، انہاں کو پتہ سونیا میں نور دا ہاں پر میرا نور ایسا نہیں جیسا سونیا تہاڈی بشریت ہے، اور میں سڑدا سونیا تساں نہ تساں تہاڈی ذات سڑے نہ تہاڈی کوئی شے سڑے۔ حضور وہ تو جاوے سیون پائے لا مکان دی طرف مکان تو رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی، پہلے بار حضور نے فرمایا اچھا جبریل ہن تو تے نہ میں حالانکہ اتھے ہی بڑے راز ہیں میں گال آکھا جائے گی فٹافٹ حضور والا میں حیران اس گال تھی کہ رب کوئی پتے ہن جملہ بڑے غور نال سننے میں ادھر دیکھتے رب دے علم ہے کہ جبریل لا مکان چاہ نہیں سکدا تے جے کو گھنن واسطے میں بھیجے اون تو لا مکان چاہنے بڑے سلوئے جی دیکھو حضور والا آج ویسے تو پوجے ہی میں آئے ساڑھے رلے کوئی کہنا آئے آج جائیں سے کو سڑے ہوتا نمبر ہی باندھ میں آج ہی والی میں سمجھو تو بارڈر دے گئے کھڑے وال ساڑھی کرامت چیک کرو بادشو فیضان بھائی دا نمبر باندھ دوسرا نمبر وہی باندھ میں کہا اچھا وال اللہ خیر دے بیڑے پار پوجا صحیح میں ایسوں ایک دفعہ تو ملتے آسوں کہ این نہیں کریں دا یار کم از کم حالانکہ سارا معاہدہ پوچھو ٹائم کی دیکھو کم از کم زیادہ ہی نہ 7-8 مہینے تھی گئے یہ سامنے بیٹھے میں کوئی لوک سے گال نہیں بیٹھا کریں گا وہ تو سمجھو وڈی تو فلیکس آ گئی یہی تو سارا پلان کرنا تھا 6-7 مہینے تھی گئے۔ اچھا حضرت صاحب جملے بڑے عجیب ہیں عرض کرنا چاہنا پیا بالکل ٹھہر تے سننا ہے کہ رب دی ذات نے جبریل پاک کو بھیجا کہ میرے محبوب کو گھینا کدے گھینا جی لا مکان دے تو جبریل پاک دے لا مکان دے ونج نہیں سکتے ہوں علماء دے میں نہ کرو یار باقیاں کو تو میں کیا
او بھائی حضرت صاحب ایک مثال تو سب بندہ بھیجو میں کو گرن واسطے جی او کیڑا موڑ ہے جی کچھی پکی جی اڈا دے تے او کچھی پکی کن تورے اگو 2-4 کلے دے بعد آکھا جی میں تا نہیں ویندا بھائی جان تو سمجھو او بھائی گنن میں کو تو آئے او میں کو گنن واسطے تو میں تے یاد نہیں ٹھیک ہے نہیں جے میں نہیں ٹھیک ہے نہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ حضرت صاحب یہ جملہ آپ ذرا سمجھ کے ساتھ سنیں اگر میں نے جگہ نہیں دیکھی تو میں اسے کہوں گا بھئی آپ مجھے لینے آئے ہیں اگر آپ نے وہاں جانا ہی نہیں ہے تو آپ لینے کیوں آئے ہیں اور ایک بات اور کہوں اگر میں نے جگہ دیکھی ہو نا پھر میں کسی کو بلاؤں گا نہیں آئے ہائے ہائے یہ بھی اندر کی بات ہے یہ بھی اب سمجھ میں آ جائے گی حضور والا پھر میں کسی کو بلاؤں گا نہیں منزل پر میں خود پہنچوں گا میں نے دیکھا جو ہوئی جگہ لیکن یہ کمال ہے جب جبریل پاک نے لا مقام میں جانا کوئی نہیں تو حضور نے تو لا مقام میں جانا ہے پھر رب نے جبریل کو بھیجا رب بھی جانتا ہے جبریل نہیں آ سکتے اور جبریل خود بھی جانتے ہیں میں نہیں جا سکتا لا مقام میں اور رب بھیجا کیوں تو جبریل ٹرے کیوں عرض چکر رب دی بارے مولا میں تو لا مقام جا نہیں سکتا ہو کو بھیجنا آ سکتا ہوئے صرف رب نے شان دکھاونی ہے سائے ملا ملوانے ودن آدن جبریل استاد ہے نبی سارا شاگرد ہے جبریل آلہ ہے جبریل پڑھایا آج آنکھوں نے اقرا پڑھئے نبی سے آنکھا ماں نہ بیکاری میں دان پڑھا میں کہ بوڈی نہیں مردائی میں یاد آیا تو میں کہ شیخ الحدیث جملہ نوٹ کرو سرے میں نے یہ والا تو شیخ الحدیث تو شیخ القرآن یہ جملہ لکھو میں کہ تو عالم تو فاضل تو شیخ الحدیث تو شیخ القرآن اور کیتھ نال بنے نبی دیاں گال ہی پڑھ تے تو شیخ القرآن بنے شیخ الحدیث بنے تے جیسے محمد دیاں گال ہی ہیں وہ آن بنے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد حضور والا نہیں تیری جان ایسے نہیں ہے رب دکھاونا ہی سونیا میں کائنات کو دکھے ساں قیامت تک دکھے ساں متا کوئی سمجھے جڑے میرے صدرہ تے رک گئے نا رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی حضور نے عرض کی تھی یا اللہ جبریل تا سر دے حالانکہ نور دائے تے میرے نال تا میری جتی بھی ہے ہائے 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 اس پر جو نہیں بولا مجھے دکھ ہوگا اونچی کو سبحان اللہ کہہ دو یار جبریل سر تا پیرا تک نور سارا وجود نور سونیا میرے واسطے کے حکم ہے میں آواں لباس سمیت آواں بشریت سمیت آواں جتی سمیت آواں سڑ سندہ نا رب فرمائے سونیا جے بشریت ہے تو تہ دیئے اجڑا حضور دا غلام بیٹھے اچھی بولے اچھی 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 بول سبحان اللہ اور ایسا نسبت والے ہیں یار سمجھے ہی نہیں آج تک 10 میں کو کہندہ امتی ہیں حضور دا نہیں جب چاسنا آ گئی رب فرمایا سونیا بشریت ہے تو تیری ہے نہیں سڑ دی لباس ہے تو تیدا ہے نا نہیں سڑدا جتی ہے تو تیری ہے اب بولو تو صحیح تواری میں جتی نہیں منگی اچھی بولو یار سبحان اللہ حضور دے نالائن تے بولو میری جان نالائن پاک ہیں سونیا دا تیرے ہیں آدھن پائے نہیں سڑ دے جڑی شاید تیری ذات نال نسبت رکھ دی ہے او آو ایسی سڑ سی نا رب دی بارگاہ حضور عرض کیتا سونیا جے جتی نال لگ ونجے تے نہیں سڑ دی جے کپڑا لگے نال تے نہیں سڑدا اج جبریل دا ہاتھ پکڑیاں وا ہائے 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 ہاتھ چاہ دے آگا سبحان اللہ میری جان اج جبریل دا ہاتھ نہ پکڑیاں وا دامن میرا مل ونجے رلے نہ کتھیاں وا رب فرمائے سونیا آج تو آدھے صدقے آج دامن چا پکڑواؤ ایمیں آ نہیں سکتا جبریل الا مکائیں آ نہیں سکتا لیکن جی دامن تو آدھا مل ونی آج آ ویسی پر میں آدھا آج چھوڑ دیا تاکہ قیامت تک اوول ملہ آکھے نہ ودا
ہاں جبریل رلے آئی جبریل گھینتے گیا ہائی محمد کلے تے نہ مان سکدے نہ ڈٹھی ہوئی جا کہنا ہائی سونیا اج جبریل کو مکان وچ چھوڑ دے اج کلے آؤ تاکہ قیامت تک اے گال ظاہر تھی ونے کہ جبریل محمد دا محتاج ہے میرا محمد جبریل دا محتاج کائے نہیں آؤ نا اج کلے آؤ جڑے ویلے روانہ تھا ہے نا تو جبریل پاک دی حالت زبان حال جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے بس کم ٹو دی پوائنٹ اینڈ وڈ لائک ٹو اینڈ انہوں نے فرمایا انہوں کا چھٹے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو دیکھ جی جس کے پاس دامن مصطفیٰ ہو تو مزہ ہی کچھ اور ہے جب دامن چھوٹے تو پھر کیا بنے وہ آدھے پین سنو ذرا آدھے پین جڑے ویلے حضور چلے گئے جبریل رک گئے ان عرض کی تھی تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے من بھلے ارے کمان امکان کے جھوٹے نکتو یہ بھی بڑی اوکھش ہے کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیرے میں ہو ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے ابھی نہ آئے تو پشتے زین تک بادشاہ آئے ہائے آپ امت مصطفیٰ ہیں میری جان ہمیں ادراک ہی نہیں ہے حضور خدا دی قسم کائنات جو ایک نبی ہے جو کوئی معراج تھا ہے بس وہ سادے آقا ہیں اور میری جان میں جو کہنے والا ہوں نا جملہ آقا کریم علیہ السلام نے جب براق پر سوار ہو رہے تھے اس وقت بھی رک گئے اور دل میں امت کی یاد تھی کہ آج میرے لیے تو براق آ گیا کل میری امت کا کیا بنا ہم اس کریم آقا کے امتی ہیں اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی اشرق صدا یہ بلا جملہ ہے وجد والا جملہ ہے سمجھ آمنا اوکھا ہے باتوں کو اشارہ دیتے میں ناکہ بھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی اشلک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے کبھی تشریح کا وقت نہیں ہے میں ایک بات کہہ دوں ہاں جی گناہ مستانہ جھومتے تھے کیوں جھومتے تھے کیونکہ نبی نے جو بخشوایا ہے حضور والا وعدہ گھنتے ٹورے جنہیں میرے لا مکانچ ویندے پین بس سرکار فرمایا اچھا جبریل تو نے ویندا میں ویندا پیاں کوئی کم حاجت لگا تیری کوئی حاجت کوئی کام ہوئے خدا دی بارگاہ چ ویندا پیاں کرائیا ماں تے جبریل پاک دا عقیدہ او آکھ نہ سکدے سونیا روز وہی میں نہیں گھنا دا آپ اللہ کنے ہوئے سنیو بھولیو میرے لئے تو اللہ ہی کافی ہے مجھے کسی کا وسیلہ نہیں چاہیے تو میں کہا بھائی جان پھر اپنا قرآن نیا لاؤ یہ تو مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے تو تھکے بیٹھے بھئی یار میں خود نہ تھکا ہونا اور میں کہا خدا وسیلہ نہ دے تو وسیلہ چھوڑیں تو کئی شاہ ہیں مجھے لئے اللہ ہی کافی ہے مجھے کسی کا وسیلہ نہیں چاہیے میں کہا بھائی جان پھر قرآن بھی نیا لاؤ نماز بھی ڈائریکٹ اللہ سے لاؤ یہ نماز تو اللہ نے نہ تمہیں دی ہے نہ تمہارے ابا جی کو دی ہے نہ چاچا جی کو دی ہے اس وقت تک نماز رب نے دی نہیں جب تک محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس کو دیکھو جی اللہ محتاج ہے اگر حضور نہ جاتے رب نماز نہیں دے سکتا وہ لمبا کام ہے میری جان لیکن نہیں حضور آئے چلو میں کہ بھی کام کر وال چلو کم از کم اللہ جو 50 دیتے ہیں 50 دا پڑھیاں کر 5 دا او پڑھے جڑا مصطفیٰ دا وسیلہ مننے جو ہے کوئی نا او 5 دا او پڑھے جڑا حضور دا وسیلہ مننے رب قرآن حالانکہ قرآن تو قدسہ قرآن ادھے بڑی بحث ہے قرآن حادث ہے یا قدیم ہے پرانے جڑے محققین اختلاف ہے بڑا لمبا چوڑا بڑے وڈے لیول دے حادث قدیم ہے کیا لا سکتے ہیں اللہ دی کوئی شے بھی حادث کا نہیں ذات بھی قدیم ہے صفات بھی قدیم ہے گالا کا جو سوال چھوٹا جیاں اللہ غفور ہے نا جی غفور ہے کریم ہے جڑے ویلے حالی کوئی بندہ ہی کہنا بنائی جڑے ویلے کوئی بندہ ہی اللہ کہنا بنائے اللہ ہوں ویلے غفور ہے یا کوئی نہ
غفور تو گناہ بخشنے والے کو آتے ہیں تو بندہ تو ہائی کہنا گناہ تو ہائی کہنا وہ غفور کی میں مشکل کام ہے میری جان. کرم فرمائے تو کریم ہے نہیں, یہ کوئی بات نہیں. اچھا جب تک اس نے کچھ بنایا نہیں تو وہ خالق تھا کہ نہیں تھا؟ بولو ادھر. خالق کسے کہتے ہیں جی؟ پیدا کرنے بنانے والے کو. ابھی تھا تو کچھ نہیں, اس نے بنایا کچھ نہیں, بھی خالق کیسے ہے؟ اور میں کیا کرا حضور والا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی ذات بھی قدیم ہے اور اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں, اور یہ قرآن بھی رب کی صفت ہے, اس لیے ہمارا نظریہ ہے کہ یہ بھی قدیم ہے. اور قدیم اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا کا علم ہی نہ ہو کہ کب سے ہے. میں کہنے یہ والا ہوں کہ جب قرآن کے ابتدا کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کب سے ہے, پھر رب نے تب سے دیا کیوں نہیں؟ جب تک مصطفیٰ نہیں آئے رب نے قرآن دیا ہی. اقیم الصلاۃ کا حکم ہے جی قرآن میں, نماز پڑھیں. اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. پر قرآن طریقہ کہنے سے کہ میں پڑھو. میں کہا باہر ہے میرے لیے بس اللہ ہی کافی. میں کہا نماز ذرا طریقہ دسا ہی کہیں مولا اے تا حکم اے تکلیف مالا جو داغ نہ تھی گئی کہ مولا تا حکم فرمائے نماز پڑھو, دسا نہیں مجھے پڑھوں کی میں. لیکن نہیں رب فرمائے میں کہ نماز پڑھو ہن کی میں پڑھنی ہے. حضور خود فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی, اور نماز ای میں پڑھو جی میں محمد پڑھا. تو وسیلہ چھوڑ دے کڈے ویسے ہیں, اور تو دفع نہیں نہ تھی سکتا تے کچھ جا کتھوں ملے. حضور فرمائے صلو پڑھو نماز کما رأیتمونی, جیسے تم نے مجھے دیکھا, اصلی میں نے پڑھی ہے, اس لیے رب نے اس کی وضاحت کی نہیں ہے. حضور والا اچھا بس وہ آخری گال کہ سرکار ویندے پہ لا مکان تھے, آپ فرمائے جبریل تیرے کو کام ہوئی تو کرائیے وہاں. حال یہ اگر پہلی باری ویندے پہ ٹینشن ہو گیا, ہاں کلہ ونجا پتہ نہیں ونجنا کے تھے. یہ